الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رحمان کے بندوں کی 13ویں صفت یہ بتلائی گئی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں تو متقیوں کا پیشوا اور سردار بنا دے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ متقیوں کا سردار جب آدمی بنے گا تو خود بھی اس کو متقی بننا ضروری ہے اور اس کے ماتحت بیوی بچے متعلقین رشتہ دار وہ بھی متقی ہوں گے تو پھر وہ متقیوں کا سردار ہوگا۔ تو گویا اس دعا کے اندر دونوں دعائیں، خود کے متقی ہونے کی بھی اور اپنے اہل و عیال کے متقی ہونے کی بھی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہمارے اسلاف کے بہت سارے اقوال ہیں اور حاصل خلاصہ ویسے سب کا ایک ہی ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں التقوی ترک الاصرار علی المعصیت و ترک الاغترار بالطاعت۔ کسی بھی معصیت پر اصرار کرنا، جمے رہنا، اس کو ترک کر دے آدمی۔ معصیت اور گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، اگر ہو گیا فوراً توبہ کر لے، استغفار کر لے، اس کو ترک کر دے۔ لیکن اسی گناہ پر جمے رہنا تو یہ تقوی کے خلاف ہے، چاہے چھوٹا سا گناہ کیوں نہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، لیکن آدمی اس پر جمع رہے، اصرار کرتا رہے تو وہی صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ معصیت پر اصرار کرنے کو آدمی ترک کر دے اور اپنی طاعت پر گھمنڈ، فخر اور غرور نہ کرے۔ اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی تلاوت، اپنا ذکر، اپنا صدقہ خیرات جو بھی ہے یہ سمجھے کہ تو اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ قبول کر لے تو بہت اچھی بات، اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادات کو رد کر دے تو کیا پھر حیثیت رہ جائے گی ہماری۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی کی تعریف کرتے ہوئے ان یطاع فلا یعصى وان یذکر فلا ینسى وان یشکر فلا یکفر۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ پھر نافرمانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ پھر نافرمانی نہ ہو، اور اللہ کو ایسے یاد کیا جائے کہ اللہ کو بھولے ہی نہیں، دوام ذکر کا اہتمام۔
زبان سے بھی ذکر جاری رہے، قلب میں بھی اللہ کی یاد بسائی جائے، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، تجارت میں ہو، زراعت میں ہو، کاروبار میں ہو، ہر آن اللہ کا دھیان دل میں بس جاوے کہ یہ ہے تقوی۔ تو ایسی اطاعت کی جائے کہ اس کے بعد نافرمانی نہ ہو، اور ایسا اللہ کو یاد رکھا جائے کہ پھر اللہ کو بھولا ہی نہ جاوے، اور اللہ کا ایسا شکر ادا کیا جائے کہ اس کے بعد ناشکری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہ ہر نعمت کا استحضار، اس پر غور و فکر اور بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہے تقویٰ کی 3 باتیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، کہ بندہ تقویٰ کے مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تقویٰ کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹک پیدا کرے۔ ایک تو ہے حلال اور جائز چیزیں، اس کو آدمی انجام دے سکتا ہے، دوسری ہے حرام، اس سے اجتناب اور بچنا ضروری ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو کرتے وقت کھٹک ہوتی ہے، تذبذب ہوتا ہے، تردد ہوتا ہے، کروں نہ کروں، بس جہاں ایسا کھٹک اور تردد کا معاملہ ہو اس کو چھوڑ دے آدمی۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک والے امور کو چھوڑ دو اور جو شک نہ ہو بلا شک والی چیز کو اختیار کرو۔ تو یہ ہے تقویٰ کی حقیقت۔ جب تک آدمی شکوک شبہات والی چیزوں کو چھوڑنے دیتا ہے، تقویٰ کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما متقیوں کی تعریف فرماتے ہیں، الذین یحذرون من اللہ عقوبتہ فی ترک ما یعرفون من الہدی وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ فِي التَّصْدِيقِ بِمَا جَاءَ بِهِ، کہ متقی لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور سزا سے ڈرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور شریعت ہمیں دی ہے، اگر ہم اس کو ترک کر دیں گے تو اللہ عذاب دے گا، ہمارا مواخذہ فرمائے گا، ہماری پکڑ کرے گا۔ اس لیے وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے اور شریعت کو چھوڑتے نہیں، چھوڑنے میں ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہاں بھی اللہ پکڑ فرما سکتے ہیں، آخرت میں تو پکڑ کریں گے ہی۔ اور جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پیش فرمائی، اس کو دل سے مان کر اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ جو ہدایت اللہ نے عطا فرمائی اس کے ترک کرنے میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جو ہدایت ہمیں دی اس کو دل سے مانتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ یہ ہے تقوی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام التقوی ان تتقی اللہ حتی تترک ما تری انہ حلال خشیۃ ان یکون حراما۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ تقوی کی تکمیل یا کہیے تقوی کا کمال یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر کہ جن چیزوں کو تو حلال سمجھتا ہے اس کو بھی چھوڑ دے، اس ڈر سے کہ کہیں حرام نہ ہو۔ یہ تقوی کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے کہ حلال اور مباح چیزوں کو بھی آدمی چھوڑ دے، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حلال اور مباح چیز کرتے کرتے حرام تک پہنچ جاؤں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کی جو ضروریات زندگی ہے، کھانا پینا، اس کا اوڑھنا پہننا، اس کو بھی چھوڑ دے، نہیں، جو ضروریات زندگی وہ تو انجام دینا ہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جائز امور ایسے ہوتے ہیں جس کو نہ بھی کیا جائے تو انسان کو کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچتا ہے، پھر ان چیزوں کو آدمی چھوڑ دے کہ بھی ان جائز چیزوں کو کرتے کرتے کہیں میں حرام تک نہ پہنچ جاؤں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، التقوی اللہ تختار علی اللہ سوى اللہ وتعلم ان الامور كلها بید اللہ۔
تقویٰ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو غیر اللہ پر ترجیح دے. بیوی ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، دوست ہے، احباب ہے، اپنا نفس ہے، اس کی بہت ساری خواہشات تمنائیں ہوتی ہے. ان کے مقابلے میں ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ کے حکم کو، اللہ کے رضا والو پہلو کو ساری چیزوں پر ترجیح دے آدمی. یہ ہے تقویٰ. اور یہ بھی تو یقین رکھ کہ سارے امور کی باغ ڈور وہ اللہ کے قبضے قدرت میں. نفع کا پہنچنا وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں پہنچانا، نقصان پہنچانا وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. گویا کہ کامل توکل اللہ تعالیٰ پر کر لے، مخلوق سے اپنی امیدیں قطع کر لے، مخلوق سے انقطاع کر لے اپنی امیدوں کا. تو یہ ہے تقویٰ. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التقویٰ اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا ولا الملائکۃ فی افعالک عیبا ولا ملک العرش فی سرک عیبا. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تقویٰ یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان میں کوئی عیب نہ پائے. مخلوق اس بات کی شہادت دے کہ بھئی اس انسان کی زبان سے ہم نے کبھی غیبت، کبھی گالی، کبھی تہمت، کبھی فضول بکواس نہیں سنی. تیری زبان میں عیب نہ پائے مخلوق، بلکہ اس زبان سے اللہ کا ذکر سنے لو، اس زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، اس زبان سے مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے نصیحت اور خیر کی باتیں ہو. یہ ہے زبان کا کمال. اور دوسری چیز، فرشتے تیرے افعال میں عیب نہ پائے. بعض اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے ہیں بزرگ کہ 20-20 سال تک فرشتوں کو ان کے گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. 20-20 سال تک. تو کہ فرشتے تیرے افعال کے اندر کوئی عیب نہ پائے. اور عرش کا مالک، عرش کا بادشاہ تیرے دل اور تیری پوشیدہ چیز جو ہے دل کے اندر کوئی عیب نہ پائے. دل میں شرک، کفر، نفاق، حسد، کینہ، بغض، کبر، طمع، حرص، یہ سارے افعال اخلاق رذیلہ ہے، ان سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے. کہ یہ ہے تقویٰ کی تعریف. علامہ واقدی بڑے مورخ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں التقویٰ ان تزین سرک للحق کما زینت ظاہرک للخلق. تقویٰ ہے کہ تو اپنے باطن کو اسی طرح مزین کر دے، سنوار دے، جیسا کہ تو نے اپنے ظاہر کو لوگوں اور مخلوق کے سامنے سنوار دیا. ظاہر میں آدمی مخلوق کے سامنے کیسا رہتا ہے کہ بھی کوئی مخلوق مجھے بری حالت میں نہ دیکھے. ظاہری طور پر بھی کپڑے اپنے صحیح درست رکھتا ہے، اپنی حیت درست رکھتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ بھی مخلوق کی نگاہ میں برا نہ سمجھا جاؤں. تو گیا ظاہر کو جیسے ہم نے مخلوق کے سامنے سنوار دیا، اپنے باطن کو اللہ کے لیے تو سنوار دے. اپنے باطن کو اللہ کا ڈر، اس کا خوف و خشیت ایسی ہو کہ یہ تیرا دل سنور جاوے. بعض علماء کا قول ہے التقویٰ اللہ یرا کا مولا کا حیث و نہا کا. تقویٰ یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے اس حال میں نہ دیکھے جس کام کے کرنے سے اللہ نے تجھے روکا ہے. ہر اس کام کے کرنے سے اپنے آپ کو بچائے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. یہ معصیت اور گناہ ایک ایسی بیماری اور مرض ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ولایت کے اور تقویٰ کے درجے سے گرا دیتی ہے. الاشباہ والنظائر اصول افتاء میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. آج ہی اس میں ایک روایت گزری ہے کہ ادنا معصیت کا ترک کرنا ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. ثقلین نے جن اور انس. معمولی سی گناہ اور معمولی سی معصیت کا ترک کرنا یہ ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، نفل عبادتوں سے.
بعض حضرات نے متقی کی تعریف بتلائی، المتقی من سلک سبیل المصطفیٰ، متقی وہ شخص ہے جو محمد رسول اللہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے، وَنَبَذَتْ دُنْيَا وَرَاءَ الْقَفَا، اور دنیا کو پسے پشت ڈال دے، یعنی دنیا میں ایسا مشغول اور مست نہ ہو کہ اللہ کو بھول جائے، رہے دنیا میں لیکن دل اللہ سے لگا ہوا ہو۔ تو من سلک سبیل المصطفیٰ، متقی وہ ہے جو مصطفیٰ کے راستے پر چلے، وہ نبذت دنیا وراء القفا، اور دنیا کو پسے پشت ڈال دے، وکلف نفسہ الاخلاص والوفا، اور اپنے نفس کو مکلف بنائے اخلاص کا اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کا، واجتنب الحرام والجفا، اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے اور دوسروں پر ظلم کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، المتقی من اذا قال قال للہ ومن اذا عمل عمل للہ، متقی وہ ہے کہ جو بھی بات کہے تو اللہ کے لیے کہے، کسی دنیاوی غرض کے لیے، اپنی نفسانی خواہش کے لیے کوئی بات نہ کہے، اور کوئی عمل بھی کرے تو اللہ کے لیے عمل کرے۔ ریا، نمود، دکھلاوا، شہرت، یہ سب مفاسد ہے جس سے انسان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، المتقون الذین نزع اللہ عن قلوبہم حب الشہوات، متقی لوگ وہ ہے کہ جن کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے شہوتوں کی محبت کو نکال دیا، شہوتوں اور ہوا، اتباع ہوا کو اللہ نے نکال دیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، المراد بالتقویٰ وقایت النفس عن الشرک والاعمال السیئہ والمواظبۃ علی الاعمال الصالحہ، تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شرک سے اور تمام برے اعمال سے بچائے، شرک سے اور تمام برے اعمال سے بچائے، اور پابندی کرے تمام اعمال صالحہ کی۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں، التقویٰ فی تعارف الشرع حفظ النفس اما یوسم وذالک بترک المحظور ویتم ذالک بترک بعض المباحات۔ امام لغت ہے علامہ راغب اصفہانی کا، شریعت کے اندر تقویٰ نام ہے نفس کی حفاظت کرنا ہر ایسی چیز سے جو گناہ ہو، ہر ایسی چیز سے جو گناہ ہو اپنے نفس کی حفاظت کرنا۔ اور گناہ سے کب بچتا ہے آدمی؟ جبکہ ممنوعات سے اپنے آپ کو بچائے، اور یہ تقویٰ اسی وقت کامل ہوگا جبکہ بہت سے مباح کاموں کو بھی ہمیں چھوڑنا پڑے گا، مباح چیزوں کو بھی آدمی ترک کرے تو محظورات سے بچے گا، اور محظورات سے بچے گا تو گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، اور اسی سے تقویٰ حاصل ہوگا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی جامع تعریف فرمائی، حاصل التقویٰ الاہتمام وحاصل الاستغناء عدم الاہتمام۔ تقویٰ کا حاصل کیا ہے؟ شریعت پر چلنے کا اہتمام کرنا، بس شریعت پر چلنے کا اہتمام کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور استغنا یعنی شریعت سے لاپرواہی برتنا، جو جی میں آئے کر لے، جو جی میں آئے نہ کرے، بے پرواہی کا نام استغنا ہے۔ اور شریعت کے ہر امر جو بجا لانا ہے اس کا بھی اہتمام، جن سے بچنا ہے اس کا بھی اہتمام، بچنے کا بھی اہتمام، اس کا نام تقویٰ ہے۔ دوبارہ یہ سب تقویٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ اب چند اسباب ہے جس کے اختیار کرنے سے انسان کی زندگی میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے حصول تقویٰ کے لیے 10 چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے۔ فرماتے جب تک انسان ان 10 چیزوں کو اپنے اوپر فرض نہ کر لے تب تک کامل ورع اور تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ پہلا امر، زبان کو غیبت سے بچائے۔ یہ مرض ہمارے اندر بہت پھیلا ہوا ہے، جب تک اس کو کلیتاً ترک نہیں کریں گے تقویٰ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔
زبان کو غیبت سے بچائے. دوسرا امر بد ظنی سے بچے، بد گمانی. تیسرا امر مسخرہ پن یعنی ہنسی ٹھٹے سے پرہیز کرے. کسی کی بھی مذاق اڑانا، چیٹنگ اڑانا، کوئی ایسا جملہ کس دیا کہ لوگ ہنس رہے ہیں اور وہ سامنے والا شرمندہ ہو گیا ہے، یہ تمسخر. قرآن پاک میں سورہ حجرات میں بھی اس کو منع کیا گیا، یہ سخت گناہ ہے. چوتھا گناہ حرام سے آنکھ بند رکھی، بد نظری، بد نگاہی، حرام سے آنکھ بند رکھی. پانچواں سچ بولے. چھٹا ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کا احسان جانے تاکہ اس کا مغرور نہ ہو. ہر حال میں، چاہے دنیا کا کوئی کمال حاصل ہو، دینی کمال حاصل ہو، دنیا کی نعمت ہو، دین کی نعمت، نظر اللہ پر ہو کہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. ساتواں اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرے اور راہ باطل میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. آٹھواں اپنے نفس کے لیے بلندی اور بڑائی طلب نہ کرے، یعنی خود بینی سے اپنے آپ کو بچائے. نواں نمازوں کی محافظت کرے. اور دوسرا 10واں اہل سنت والجماعت کے عقائد پر استقامت اختیار کرے، انہی عقائد کو جمائے رکھے، انہی عقائد پر جمے رہے. جب انسان کو یہ تقوی حاصل ہوتا ہے تو اس کے بڑے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں. چنانچہ چند ثمرات ذکر کیے جاتے ہیں. تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ کی محبت کی سعادت حاصل ہوتی ہے. تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ کی محبت کی سعادت حاصل ہوتی ہے. دوسرا متقی شخص دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے. تیسرا متقی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے. چوتھا تقوی سے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے. چھٹے تقوی سے دل میں نور آتا ہے. اور ساتویں تقوی سے شیطان کے مقابلے میں قوت آ جاتی ہے. تو یہ تقوی کے اسباب بھی ہو گئے اور تقوی کے ثمرات بھی بتلا دیے گئے. بہرحال قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں تقوی کے سلسلے میں آیات بھی، قرآن پاک میں 200 کے قریب آیات ہے جس میں تقوی کا تذکرہ ہے. احادیث تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ تزودوا فإن خیر الزاد زاد التقوی. اپنے لیے توشہ اختیار کرو، اس لیے کہ بہترین توشہ وہ تقوی ہے. سفر آخرت بہت طویل ہے. اس سفر آخرت میں اگر اچھا توشہ ہمیں چاہیے تو یہ تقوی والا توشہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ایک سفر درپیش ہے، کوئی تحفہ عنایت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کی دولت عطا فرمائے. دوسری بات فرمائی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. تیسری بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر خیر میسر فرمائے. پہلی جو دعا دی آپ نے کہا ہے کہ تحفہ جو دیا اسی کا کہ اللہ تمہیں تقوی عطا فرمائے، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر خیر اور بھلائی تمہارے لیے میسر فرمائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت. اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، بازار میں ہو، مارکیٹ میں ہو، اللہ کا ڈر. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها. اگر بشری تقاضے سے کوئی برائی ہو گئی فوراً اس کے بعد نیکی کر لو، وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی. وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ایک روایت
ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ نے پوچھا تدرون ما اکثر ما یدخل الناس الجنہ، جانتے ہو کثرت سے لوگوں کو جنت میں کون سی چیز داخل کرے گی؟ آپ نے پوچھا جانتے ہو لوگوں کو کثرت سے جنت میں کون سی چیز داخل کرے گی؟ خود ہی فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق. تدرون ما اکثر ما یدخل الناس النار، جانتے ہو کثرت سے لوگوں کو کون سی چیزیں جہنم میں داخل کرے گی؟ پھر خود ہی آپ نے فرمایا الاجوفان، دو کھوکھلی چیزیں، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال، یہ کثرت سے انسان کو جہنم کے اندر داخل کرے گی. تو بہرحال تقویٰ کے سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس شان سے آپ نے روانہ کیا کہ حضرت معاذ بن جبل کو سواری پر بٹھایا اور خود پیدل مشایعت کرتے ہوئے روانہ کرنے کے لیے آپ مدینہ سے باہر نکلے، اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اب ہماری اور تمہاری یہ آخری ملاقات. تو حضرت معاذ بن جبل بہت رونے لگے یہ سن کر کے. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، پھر جہاں کہیں بھی ہو اور جس خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو. معلومہ تقویٰ کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب تو ہے ہی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرتے ہیں. اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے، کوئی مثال کے ذریعے سمجھانے کو کہا. تو عرض کیا انہوں نے کہ امیر المومنین کیا آپ کسی خاردار راستے پر چلے ہو کبھی، یعنی ایسا راستہ جس کے دونوں طرف کانٹوں کی باڑ ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں چلا ہوں. کیسے چلتے ہیں؟ کہا بہت سنبھل کر کے کہ میرے کپڑے کے کانٹوں میں الجھ نہ جائے، کوئی کانٹا کپڑے سے لگ کر کے میرا کپڑا اس میں الجھ نہ جائے. کہ بس اسی طرح دنیا میں احتیاط سے زندگی گزارنی ہے کہ کسی گناہ میں آدمی ملوث نہ ہو جائے. یہ تقویٰ کو ایک مثال کے ذریعے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا. بہرحال حقیقت یہی ہے کہ جب انسان میں یہ تقویٰ آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اللہ کا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے، راستے میں بڑی بھوک کا تقاضا ہوا. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. فرمایا کہ بھئی تو کچھ دودھ دے دے ہم کو. تو اس نے کہا کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس لیے میں نہیں دے سکتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزمانا چاہا، دیکھے کتنا مضبوط ہے اس بات میں. کہ ایسا کر کہ ہم تجھے ایک بکری کی قیمت دے دیتے ہیں، ایک بکری ہمیں حوالہ کر دے اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھئی بھیڑیا کھا گیا، جنگل میں بھیڑیا ہوتے، بکریوں کو اٹھا لے جاتے. تو اس چرواہے نے کیا جواب دیا؟ چرواہا تھا، بکری چرانے والا تھا، لیکن اس کا تقویٰ، اس کا ڈر، اللہ کا دھیان کیسا تھا؟ اس نے کہا میں اپنے اس مالک کے سامنے تو جھوٹ بول دوں گا، لیکن اوپر والا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں، اس مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی تحسین کی، اس کی تعریف کی اور اس کے اس بات کو پسند فرمایا. بہرحال یہ تقریباً 13 صفات الحمدللہ گزشتہ جب سے مجلس کا سلسلہ شروع ہوا وقفے سے بیان ہوتی رہی، اور آج یہ 13ویں صفت مکمل ہوئی. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. رحمان کے وہ بندے جن میں ان صفات
رحمان کے وہ بندے جن کے اندر یہ صفات ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے ملیں گے، یعنی کئی کئی منزلہ عمارتیں ملے گی، اور ان بالا خانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے ہوں گے، سلام اور مبارکبادیاں ان اہل جنت کو ملتی رہے گی۔ فرشتے سلام کریں گے، اہل جنت بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، وَلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ ایک روایت میں ہے، غالباً ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان فی الجنت غرفا، کہ جنت میں بالا خانے ہیں، اعدها اللہ، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، ایسے صاف شفاف ہے کہ اندر سے جو اہل جنت بیٹھے ہوں گے باہر کا منظر اچھی طرح دیکھ لیں گے، اور باہر والے بھی اندر کا منظر دیکھیں گے، اتنے صاف شفاف ہوں گے۔ اعدہ اللہ لمن الال الکلام واطعم الطعام وتابع الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بالا خانے کس کے لیے تیار کیے؟ جو نرم کلامی سے پیش آئے لوگوں کے سامنے۔ درست کلامی، سخت کلامی اللہ کو پسند نہیں۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرم کلامی انسان کے لیے زینت ہے اور سخت کلامی اس کے لیے عیب ہے۔ تو جو لوگوں سے نرم کلامی سے پیش آئے اور کھانا کھلائے، لوگوں کو، ضرورت مندوں کو، بھوکوں کو، مسافروں کو، غریبوں کو کھانا کھلائے، وہ تابع سیام، اور پے بپے روزے رکھے، رمضان کے روزے، پھر شوال کے روزے، عرفے کے روزے، محرم کے روزے، ایام 20 کے روزے، پیر جمعرات کے روزے۔ تو یہ روزوں کا ایک سلسلہ ہے، سال بھر میں روزے رکھتے رہے۔ وصلی باللیل والناس نیام، اور رات میں اس وقت نماز پڑھنے کا اہتمام کرے جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہو۔ وصلی باللیل والناس نیام، ان کے لیے کا یہ بالا خانے تیار کیے گئے۔ تو بہرحال اخیر میں فرمایا کہ یہ بالا خانے ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اندر ان صفات کو رکھتے ہیں۔ یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، آگے خالدین فیہا حسنت مستقر و مقامہ، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں۔ حسنت مستقر و مقامہ، بہترین یہ قرار اور ٹھہرنے کی جگہ ہے اور مقام کی جگہ ہے۔ ظاہر بات ہے جنت کے بالا خانے اور جنت دائمی جگہ ہے، بہترین ٹھہرنے کی جگہ، اور یہ جائے قیام ہے۔ حسنت مستقر و مقامہ، قل ما یعبأ بکم لولا دعا، قل لا یعبأ بکم لولا دعاء ربی، فسوف یکون لزاما۔ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی اگر تم اس کی عبادت نہ کرتے۔ یہ تو اچھا ہے کہ اللہ کی عبادت تم نے شروع کر دی تو اللہ نے اس کی قدر کر لی۔ اگر تم عبادت نہ کرتے میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تم جھٹلاتے ہو اللہ کو، اس کے رسول کو، آخرت کو، اگر یہ جھٹلایا تو فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، تو اللہ کا عذاب تمہیں چمٹ کر کے رہے گا، اللہ کا عذاب تمہیں چمٹ کر کے رہے گا۔ بہرحال یہ رحمان کی یہ صفات پوری ہوئی۔ اب ایک خلاصہ اس کا اخیر میں ذکر کر دیتا ہوں پھر سے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی صفت عبدیت، دوسری صفت رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین پر تواضع اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تو پہلی صفت عبدیت، بندگی، دوسری صفت رحمان کے بندے زمین پر چلتے عاجزی اور تواضع سے، تیسری وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب اکھڑ قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو یہ رحمان کے بندے سلامتی سے ان کو جواب دے دیتے ہیں، یعنی جھگڑے کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں، ایسی بات کہہ دیتے کہ جھگڑا وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھی صفت وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا،
رحمان کے بندے وہ ہے کہ جو اپنی راتیں گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں، سجدہ و قیامہ، سجدے اور قیام کی حالت میں، یعنی ان کی راتیں اللہ کی عبادت سے آباد رہتی ہے۔ اور چوتھی صفت 4 ہو گئی، 5ویں صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ رحمان کے بندے وہ ہے کہ دیکھو راتیں بھی ان کی عبادت میں گزرتی ہے، قیام اور رکوع سجدے کے اندر، اخلاق بھی کتنے اونچے تواضع ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی بحث میں الجھتے نہیں، ان سب کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، بے شک جہنم کا عذاب بہت ہی چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، بے شک جہنم بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے اور جائے مقام کے اعتبار سے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ مال کے سلسلے میں ان کی عادت یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو مال دیا تو خرچ کرتے ہیں، لیکن فضول خرچی بھی نہیں کرتے ہیں اور بخل سے بھی کام نہیں لیتے ہیں، بلکہ میانہ روی، خرچ میں بھی میانہ روی کا خیال رکھتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ رحمان کے بندے وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پکارتے نہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی نفس کو، جان کو قتل نہیں کرتے ہیں مگر حق کے طریقے سے۔ ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو شخص بھی ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا، اسام یا تو جہنم کی ایک وادی کا نام ہے یا ہلاکت کے معنی میں، وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور اسی میں ذلیل و خوار ہو کر کے رہے گا، شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور مزید گناہ بھی ہے۔ مگر وہ شخص جو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرتا رہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے گا۔ وقال اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ والذین لا یشهدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے یا جھوٹ کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو مجلس سے یا لغو کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، رحمان کے بندے وہ ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر بہرے اندھے ہو کر کے نہیں گرتے، یعنی بس سنتے تو بڑے ذوق اور شوق سے ہیں لیکن عمل کے میدان میں پیچھے رہ جاتے، ایسا نہیں، بلکہ رحمان کے بندے سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اللہ تعالیٰ اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے بدلے میں دیے جائیں گے، اس سبب سے کہ وہ ان صفات حمیدہ پر جمے رہے اور ان کو مبارکبادی اور سلام پیش کیا جائے گا۔ انا فی خالدین فیہا حسنت مستقر و مقامہ، کہ ان بالا خانوں میں ہمیشہ رہیں گے جو بہترین جگہ ٹھہرنے اور جائے قیام کی۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی اگر تم میرے رب کو نہ پکارتے، تم نے پکارا، اس کی عبادت کی تو اللہ نے قدر کر لی۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، بس اگر تم نے جھٹلایا فن قریب اس کا عذاب، اس کا وبال تمہیں چمٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان کے ان بندوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت